بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو آج کے اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب واقف ہیں کہ ہم لوگ اپنے ان کلاسز میں اسلامک عقائد کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم اور آپ اس کلاس کے 8ویں لیسن پڑھنے جا رہے ہیں، جو وحی سے اور رسالت اور پیغمبری کے رسالت اور نبوت سے مربوط ہے کہ ایک پیغمبر کب کیسے پیغمبری پر فائز ہوتے ہیں اور کس طرح یہ طریقہ ہے، اور اسی طرح وحی کا کانسیپٹ کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں ہم اور آپ نے اس سے پہلے کے لیسنز کی طرف جب ہم اور آپ متوجہ ہوتے ہیں تو معلوم ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی دروس ہم اور آپ پڑھ چکے ہیں اس میں ہم اور آپ یہاں تک پہنچے کہ اس پوری کائنات میں صرف واحد انسان ہے جو سوچتا ہے، اس کے بعد وہ انتخاب کرتا ہے، اس کے بعد وہ عمل کرتا ہے۔ تو آپ اس حساب سے ہم اور آپ دیکھیں تو اس پوری کائنات میں ہر ایک موجود کے لیے خدا نے قانون ہدایت دے رکھا ہے، لیکن ان میں سے ایک انسان ہے جو اس پوری کائنات کو خدا نے اس انسان کے لیے بنایا ہے، اور یہ انسان ہے جو اس پوری کائنات کو تصرف کر سکتا ہے، اس کائنات پر اپنے استعمال کر سکتا ہے، اس کائنات سے بہترین فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اس پوری کائنات میں خدا کی ریویلیشن اینڈ پروفٹ پارٹ فرسٹ۔ آواز آ رہی ہے یہاں پہ بھائی نذیر صاحب، اپنے میوٹ رکھیے گا اگر آپ ممکن ہو۔ آج کی کلاس کے سٹارٹ کے لیے برادر گرامی جناب علی سے گزارش کروں گا کہ یہ پہلا پیراگراف آپ پڑھیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم لوگ آج کے لیسن کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہ آج کا لیسن ہم لوگوں کا 8واں لیسن ہے جو ہم اور آپ پڑھیں گے، جس کے بارے میں پیغمبر کون ہوتا ہے، پروفیٹ کے بارے میں، اور ریولیوشن وحی کیسے آتی ہے اور کیا کانسیپٹ ہے اس کا، کیوں اس کی ضرورت پڑی، اس سلسلے میں ہم اور آپ گفتگو کریں۔ تو میں برادر گرامی علی زمانی سے گزارش کروں گا کہ آپ پیراگراف پڑھتے چلیں اور جو سے ڈسکس کرتے چلیں گے۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Lesson number 8, Revelation and Prophethood Part 1. The universal law of guidance throughout the world of nature to the level of penetration of human awareness and knowledge, from the smallest particle to the largest stars and planets. Every phenomenon from the moment of the appearance of the phenomenon grows according to special principle and laws, moves, sees completion until finally reached his or her final place. This truth proves. یہاں پہ رک جائیے گا، یہاں تک سب دوستوں نے آواز سنی؟ میں پہلے ہی عرض کروں گا جناب سعید صاحب سے اور نذیر صاحب سے اور جمران بھائی سے بھی، سب لوگ اگر ویڈیو آن رکھیں، کیونکہ ہم لوگ 10 سے 15 منٹ کے ہی ڈسکس کریں گے آج، تو اس لیے سب لوگ اگر آن لائن رہیں، ویڈیو آن رکھیں تو میرا خیال میں بہتر رہے گا۔ تو آج کے اس لیسن میں ہم اور آپ یہ کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ یونیورسل لا آف گائیڈنس کیا ہے، قانون، یہ پوری کائنات پر ہدایت جو خدا کی طرف سے ہے، یہ قانون ہدایت اس پوری کائنات کے لیے خدا کس طرح دیتا ہے۔ مثلا انسانوں کے لیے کون سی ہدایت ہے، جانوروں کے لیے کون سی ہدایت ہے، جاندار چیزوں کے لیے ہدایت کس طرح کرتا ہے، بے جان چیزوں پہ خدا کس طرح ہدایت کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے ذرے سے لے کر بڑے بڑے سیارے تک خدا کس طرح ان ساری چیزوں کو گائیڈ کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، چلاتا ہے۔ تو یہ ہم اور آپ کے لیے بہت مہم سوال ہے، اور آپ اسٹوڈنٹس جو ہر چیز کی فلسفی کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بہترین کوشچن ہے ہم لوگوں کے لیے کہ خدا اس پوری کائنات کو، جو ہم اور آپ ایک مسلمان کیا سمجھتا ہے، ہم اور آپ سمجھتے ہیں اس پوری کائنات کا خالق خدا ہے، اس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اس پوری کائنات میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں، بڑی بڑی چیزیں بھی ہیں، بہت سے سیارے ہیں، ستارے ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، چرن ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو ان سب کو خدا کس طرح گائیڈ کرتا ہے، اور اس ہدایت کے، اس علم کو، اس قانون کو، اس پرنسپل کو اس پوری دنیا پر جو خدا نے حاکم کر رکھا ہے وہ کیا ہے، اسے ہم اور آپ سمجھنا چاہیں گے۔ تو اس پیراگراف میں جو کہا جاتا ہے کہ اس پوری نیچرل دنیا کو ہم اور آپ دیکھیں، جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کے بارے میں ہم سن سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اور جس کو ہم اپنے اطراف میں پاتے ہیں، ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا ہے، اگر چھوٹی سی چیز سے لے کر بڑی بڑی کہکشاں اور ستارے اور سیارے تب آپ دیکھیں، ہر ایک میں قانون ہے، ہر ایک میں ہدایت ہے، ہر ایک اپنے قانون ہدایت کے مطابق، علم کے مطابق چل رہا ہے۔
اور ان کو ہر ایک ناقص ہے، لیکن وہ اسی قانون کے تحت کامل تک پہنچنا ہے، ان کو کمال تک پہنچنا ہے. تو اس دنیا کا کوئی بھی چیز سیٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس یہ فکس ہے، اس کو کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ہر ایک اس قانون ہدایت کے محتاج ہے. اس کے تحت وہ اپنی فائنل سٹیٹس تک، فائنل پوزیشن تک پہنچنا چاہتا ہے. تو اس پیراگراف میں ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جس میں علم نہ ہو، اور کوئی کائنات کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو علم کا محتاج نہ ہو. تو آپ اس حساب سے ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز چاہے جاندار ہو چاہے بے جان ہو، چاہے وہ پلانٹس میں ہو چاہے اینیملس میں ہو چاہے ہیومن بینگز میں ہو چاہے دوسری چیزوں میں ہو چاہے فرشتوں میں ہو جن میں ہو، ان سب میں خداوند عالم نے وہ قانون ہدایت دے رکھا ہے جس کے مطابق ان سب کو چلنا ہے. جی آگے چلیے. This truth proves the fact that within every phenomenon there is an inclination and special pull which directs the phenomenon towards final completion. This universal law, which is called the universal principle of guidance in our school of thought and action, and includes the entire world of existence, which is the principal infrastructure of the worldview of Islam, that is monotheism. Is the source, and based upon that, the creator of the universe, who is absolute judge and source of knowledge and wisdom and eternity, guides all of the creatures upon the way of completion, providing Yeah. them with all of the means and possibilities for growth and completion. Yes. تو یہاں پہ ہم اور آپ اس بات پر، یعنی یہ سوال تو ہم اور آپ اپنے آپ سے کر سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، جب اس پوری کائنات پر ایک یونیورسل پرنسپل حاکم ہے اور جو ہر چیز میں موجود ہے، دنیا کی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیزوں میں یہ ہدایت ہے، جس کو ہمارے اسکول آف تھاٹ میں یعنی کہ اسلامک اسکول آف تھاٹ میں ہم کہتے ہیں اس کو دا یونیورسل پرنسپل آف گائیڈنس، یعنی اس پوری کائنات پر جو ہدایت کے قانون ہدایت ہے اسے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ یونیورسل پرنسپل آف گائیڈنس. تو ہمارے اسکول آف تھاٹ کے حساب سے اس گائیڈنس کو، اس قانون کو ہم انسان نہیں بنا سکتے، کوئی نبی نہیں بنا سکتا، کوئی امام نہیں بنا سکتا، کوئی عالم دین کو بھی بنانے کا حق نہیں ہے. وہ اس کو بنانے کا حق کس کو ہے؟ خدا کو ہے. خوب، اسی لیے ہمارے اسکول آف تھاٹ میں ایک فکر ہے مونوتھیزم، جس کے بارے میں ہم گزشتہ کلاس میں مفصل پڑھ چکے ہیں کہ مونوتھیزم توحید خدا، یعنی وہ خدا جو اس پوری کائنات کو بناتا ہے، اسی کے بعد اس کائنات کو چلاتا ہے، اس کائنات کے ہر چیز میں علم دیتا ہے، ہر چیز کو اپنے حکمت کے مطابق بناتا ہے، ہر چیز کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور اسی کے حساب سے وہ اسباب اور چیزوں کو جو ضرورت ہے اس چیز کے ہدایت اور اس چیز کو کمال تک پہنچنے کے لیے وہ فراہم کرتا ہے. تو اس بنا پر ہم اور آپ تو اپنے اسکول آف تھاٹ کے حساب سے تو کہہ سکتے ہیں کہ توحید وہ واحد توحید پر اعتقاد رکھنا ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق ایک ہے، چلانے والا ایک ہے، قانون بنانے والا ایک ہے، وہی ہے جو اس پوری کائنات کو ہدایت دے سکتا ہے. اس لیے قرآن کی یہ آیت ہے جس میں خداوند ارشاد فرماتا ہے قال ربنا الذی خلق اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ our Lord is who gives unto everything it is from and then guide it. یعنی خدا فریم کرتا ہے، خدا ہر چیز کو پہلے فریم کرتا ہے، خلق کرتا ہے، اس کو اپنی پوزیشن پہ بناتا ہے، اس کے بعد ان کو ہدایت دیتا ہے. جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہم کہیں، ہمارے ہاتھ کو خدا پہلے بناتا ہے، پھر اس میں وہ ہدایت دیتا ہے کہ وہ اٹھا سکے، اس کو پکڑ سکے، یہ ہدایت. ہماری آنکھ کو خدا خلق کرتا ہے، پھر اس میں دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکے، ایبزورب کر سکے. ہماری خدا کان کو خلق کرتا ہے، اس کے بعد اس کان کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ سنے. خداوند ہمارے زبان کو عطا کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ اس سے بول سکے. دانت، اعضاء و جوارح، ہمارے پاؤں کو خدا خلق کرتا ہے پہلے، اس کے بعد اسے ہدایت دیتا ہے کہ اس کے ذریعے تمہیں چلنا ہے. لہٰذا جہاں بھی خدا کی خلقت میں کہیں کمی آ جائے تو فوراً وہ آنکھ دیکھنا بند کر دیتی ہے، کان سننا بند کر دیتی ہے، ناک سونگنا بند کر دیتی ہے، زبان بولنا بند کر دیتی ہے، ہاتھ اور پاؤں عمل کرنا بند کر دیتے ہیں، کام کرنا بند کر دیتی ہے. پھر یہاں پہ مشکلات ہو جاتی ہیں. تو اس بنا پر ہم اور آپ دیکھیں کہ واقعاً خداوند عالم ہر چیز کو خلق کرتا ہے، اس کے بعد انہیں ہدایت کرتا ہے. خوب، یہ آیت جو ہے حضرت موسیٰ اور ہارون نے جواب میں کہا تھا کس کے کوشچن کے؟ فرعون کے. فرعون کون تھا؟ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے زمانے کے سب سے بڑا معذرت، آپ لوگوں سے معافی چاہتے ہیں. فرعون جس نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا تھا نا، اس نے کہا تھا میں ہی خدا ہوں. اے موسیٰ تم لوگ کس خدا کے پیچھے جا رہے ہو؟
میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتے ہو، انا ربکم الاعلی، میں ہی خدا ہوں ان پوری کائنات، میں اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ نے کہا کہ جب فرعون نے کہا کہ قالا کہ فمن ربکما یا موسیٰ، پھر تم دونوں کا خدا کون ہے موسیٰ؟ تو اس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا قالا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ ہمارا خدا وہ ہے جو ہر چیز کو پہلے خلق کرتا ہے، پہلے اسے خلقت عطا کرتی ہے، پھر اس کے بعد اسے گائیڈ کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے۔ اگر تیرے اندر یہ دم ہے، تیرے اندر یہ طاقت ہے، تو تم بھی کر کے دکھاؤ، ہمیں کسی چیز کو خلق کرو، پھر اس کے بعد ہے ہدایت کر کے دیکھو۔ لہٰذا دوستوں عزیزوں، اہم اور آپ یہاں پہ تھوڑی سی غور کریں۔ اس کائنات کی شہد کی مکھی کی مثال لے لیجئے۔ شہد کی مکھی اتنی بہترین چیزوں کو وہ وجود میں لاتی ہے اور ہم اور آپ کو پرووائڈ کرتی ہے۔ تو یہ ہدایت اسے کس نے دی؟ چونٹی کو آپ دیکھیے، جو گرمیوں میں سردیوں کے لیے اپنے کھانا فراہم کرتی ہے، جمع کر کے رکھ دیتی ہے، اس کو بالکل سیو کر کے رکھ دیتی ہے، سیو کرتی ہے اپنی غذا کو سردیوں کے لیے۔ تو یہ چیزیں ہدایت کس نے دی ہے؟ رینگنے والے کیڑوں کو دیکھیے، ریشمی کپڑے بنانے والے کیڑوں کو دیکھیے، اتنی بہترین کپڑا ہم اور آپ کے لیے فراہم کرتی ہے وہ چیزیں۔ تو یہ ہم اور آپ کائنات کی چھوٹی سی چھوٹی چیزوں پر غور کرتے ہیں، ترحال کی جو ہمارے اور آپ کے لیے اتنی ویلیو نہیں رکھتی، لیکن اس میں خدا نے کتنی بہترین ہدایت دے رکھا ہے۔ تو میں آپ سے اور ہم سے پوچھوں گا کہ دنیا کے سائنسداں، دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر، دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز ہمیں بتائیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کس نے ہدایت دی ہے، انہیں کس نے گائیڈ کی ہے؟ تو یہ تو نہیں ہے کہ جو ہندوستان میں شہد کی مکھی ہے وہ شہد بنائے، جو امریکہ میں شہد کی مکھی ہے وہ شہد نہ بنائے، جو ایران میں شہد کی مکھی ہے وہ شہد بنائے، جو عراق میں شہد کی مکھی ہے وہ شہد نہ بنائے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، یہ شہد کی مکھی اپنا کام کرتی ہے۔ تو یہ یونیورسل قانون ہے نا۔ اسی طرح چونٹی کو آپ دیکھیے، چاہے دنیا کی کسی بھی جگہ پہ ہو، کہیں بھی ہو دنیا کے، چاہے وہ سرترین علاقہ ہمارے کارگل جیسے، خطے لداخ جیسے سرترین علاقوں میں زندگی کرتی ہو وہ چونٹی، چاہے دہلی جیسے گرم ترین شدید ترین گرمیوں میں زندگی کرتی ہو، وہاں پہ بھی وہ کیا ہے زندگی کرتی ہے، وہاں پہ بھی اپنے حساب سے وہ سٹاک کرتی ہے، غذا فراہم کرتی ہے۔ تو اب اس حساب سے ہم اور آپ یہ تو غور کریں نا کہ آخر ان طرح کے ہدایات کو کس نے دی ہے؟ کیا یہ واقعا خود بخود ان چیزوں میں ہے جو آج کا مادہ پرست میٹرلسٹ یا آج کا مارکسسٹ فکر رکھنے والے جو کہتے ہیں کہ نا نیچرل قانون کے مطابق یہ سب کر رہے ہیں؟ واقعا نیچر میں یہ طاقت ہے، یا نیچر کو بھی کسی نے کوئی سپر نیچر ہے جس کے بنا پر انہیں یہ ہدایت دی گئی ہے؟ تو اس پہ آپ اور ہم کیا نظر رکھیں گے؟ لہٰذا اب یہ آگے بڑھیے، آپ حیوانوں میں دیکھیے، اب ان لوگوں کو اپنے کھانا، اپنے گھر بنانے کا طریقہ، جنگلوں میں آپ دیکھیں ایک پرندہ جو ہے تنکا اٹھا کے اپنا گھونسلہ بناتا ہے، گھونسلہ بنانے کے بعد اس گھونسلے میں وہ اپنی فیملی سٹرکچر بناتا ہے، وہ بچے پالتا ہے، انڈے دینے کے بعد بچے پالتا ہے، بچوں کو پھر ٹرین کرتی ہے، پھر ان کو دانا چننا سکھاتی ہے کہ کس طرح دانا لے آئے، کون سے دانا صحیح ہے، کون سا دانا خراب ہے، ان کو الگ کرنا سکھائے۔ یہ پوری قانون ہے جو قانون خدا نے اس پوری دنیا کے ہر انسان، ہر جانور، ہر فنومینا میں، ہر موجودات میں جو رکھا ہے، وہ آخر کس بنا پر ہے؟ تو یہ کیا واقعاً ایسے ہی اچانک وجود میں آیا ہے کہ واقعاً ایک حکیم جو ہمارے اور آپ کے مطابق خداوند حکیم نے اپنی حکمت سے ان چیزوں کو وجود میں لا رکھا ہے؟ تو ان سب پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس حیوان کو، ان حیوانوں کو زندگی کا طریقہ سکھاتا ہے کہ تم بچے پالو، آگے بڑھو، نسل کو باقی رکھو، نسل کو باقی رکھنے کے لیے گھر بناؤ۔ اب اس کے بعد حیوانوں میں آپ دیکھیں، حیوانوں میں انواع و اقسام کے حیوانات ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ لوگ سمندروں میں زندگی کر رہے ہیں، کچھ لوگ خشکیوں میں زندگی کر رہے ہیں۔ اسی طرح اب انسانوں میں آئیے، مختلف رنگ و روب و قوم و قبیلے کے لوگ زندگی کر رہے ہیں۔ تو ان سب کو زندگی کرنے کا یہ طریقہ، بولنے کا یہ طریقہ، سننے کا یہ طریقہ، عمل کرنے کا یہ طریقہ کس نے سکھایا؟ تو ہمارے اور آپ کے سکول آف تھاٹ کے مطابق یہ ہے کہ اس آیت کے مطابق کہ اس پوری کائنات پر جو قانون حاکم ہے وہ قانون الہی ہے، وہ خدا نے اس پوری کائنات پر قانون حاکم کر رکھا ہے، چاہے آج کا ایتھسٹ مانے یا نہ مانے، چاہے آج کا مادہ پرست مانے یا نہ مانے، چاہے آج کا ڈیالکٹک میٹرلزم مانے یا نہ مانے، چاہے آج کا مارکسسٹ مانے یا نہ مانے، چاہے تم اس سے سپر قانون کہو، سپر نیچر کہو، یا کچھ اور نام دے دو، لیکن ہم اور آپ اسے خالق کہتے ہیں، اسے خدا کہتے ہیں، جس کے مطابق ہم اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایتھسٹ آیا،
آنے کے بعد وہ خدا کا انکار کرتا تھا, نہیں مانتا تھا. تو امام نے اس سے کہا کہ تم جو خدا کو نہیں مانتے ہو, کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو کہتا ہے اگر ہو تو دکھا دیجئے ہمیں, اگر ہے خدا تو ہمیں دکھا دیجئے. تو امام نے فرمایا کہ اچھا تو ہر چیز تم یہ تصور کر رہے ہو, جو چیز تجھے دکھائی دے اسی کو ہی مانو گے. کیا تم نے آسمانوں سے سفر کی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. کیا تم نے زمینوں کے تہ میں سفر کی ہے؟ کہا نہیں. کیا تم سمندروں میں سفر کر چکے ہو؟ کہا نہیں. تم شرق میں سفر کر چکے ہو؟ کیا تم غرب میں سفر کر چکے ہو؟ جب اس نے سب کا نہیں کہا تو پھر امام نے فرمایا تم کیسے انکار کر رہے ہو؟ جب تم کسی چیز کو نہیں سمجھ رہے ہو, جبکہ ہر جگہ تک نہیں پہنچ پا رہے ہو, تو تم کیسے اسے انکار کر سکتے ہو؟ ایک دوسری چیز امام فرماتے ہیں اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی تم نے کشتی میں سفر کی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں سفر کی ہے. تو کبھی ایسا زمانہ پیش آیا کہ تم سمندر کے بیچوں بیچ ہو اور طوفان آ جائے اور کنارہ دور دور تک نظر نہ آئے, کوئی سہارا دینے والا نہیں, تمہارے کشتی میں موجود سب انسان غرق ہونے والا ہے, اس دوران کیا تمہارے دل میں آیا جب کوئی سہارا نہیں ہے, نہ کوئی مادی سہارا ہے, نہ کوئی کنارہ نزدیک ہے, لیکن پھر بھی تمہارے دل میں آیا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ ایسے حالات میں تمہیں ایسے حالات پیش آیا کہ جس میں تم یہ کہہ سکو کہ کوئی ہے جو تجھے بچا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں. تو اس وقت امام نے فرمایا یہی تو خدا ہے جو تجھے جہاں پہ تجھے کوئی سہارا نظر نہ آئے وہاں پہ سہارا نظر آئے, جہاں پہ تمہیں کوئی مدد کرنے والا نہ ہو وہاں پہ تیری مدد کر سکے, جہاں کوئی اتنی مشکلات اور پریشانیوں میں تم اس میں جمے ہوئے ہو, اس میں گم ہو, وہاں پہ تجھے نجات دے, وہی تو خدا ہے. کہا اس وقت وہ ایتھیسٹ بڑا سمجھدار تھا, وہیں پہ فوراً ایمان لے آیا, اسلام کو قبول کر لیا. لہٰذا یہ میرے خیال میں آج انشاءاللہ نیکسٹ اس میں ہم لوگ اس پوری کلاس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. آج تھوڑی سی جلدی بھی ہے, ایک جگہ مجھے جانا بھی ہے, اور انشاءاللہ آپ تمام دوستوں سے میں خواہش کروں گا کہ نیکسٹ کلاس اگر آف لائن رہے تو بہتر رہے گا, تاکہ اس پوری چیپٹر کو ہم لوگ پڑھ سکیں. آن لائن میں پورے چیپٹر کو سمجھنا, چونکہ یہ بہترین انٹرسٹنگ چیپٹر ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آف لائن پڑھا جائے سب سے بہتر ہے. تو اپنے عزیز دوستوں سے گزارش کروں گا کہ حتماً آف لائن کلاس میں شرکت کریں, اور جو آن لائن کلاسز میں تشریف لاتے ہیں دوستوں کے لیے ہم انشاءاللہ آف لائن اس کو فل ریکارڈ کریں گے, اس کے بعد اپلوڈ کریں گے تاکہ آپ لوگ بہتر طریقے سے اسے سمجھ سکیں. میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج کی اس کلاس میں شرکت کی, اور جو اس کے بعد ہمارے کلاسز کو سنیں گے ان سب کا